اور نکرہ کے آخر میں تنوین زیر زبر وغیرہ. جزاک اللہ. اس میں معرفہ کیا ہے؟ پہلے ال ہوتا ہے اور اس میں نکرہ میں آخر میں تنوین ہوتی ہے. تنوین. دونوں ایک ساتھ آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. نہیں. جزاک اللہ. تو یہ چیز ہم نے اب دیکھیں، یہ ہم نے اسم کے پہلو کو اس طرح ہم نے دیکھ لیا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ جی. اچھا. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر اسم کے لفظ کے پہلے ال آ جائے یا لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے تو وہ کس چیز کی علامت ہوگی؟ وہ لفظ کیا ہوگا؟ اسم نکرہ. اسم ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اسم معرفہ یا اسم نکرہ. اچھا. ابھی ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی کہ اگر ایک لفظ ہو، اس کے شروع میں اور درمیان میں زبر زیر پیش آئے تو ان زبر زیر پیش کو ہم کیا کہیں گے؟ حرکات. اور آخری حرف پہ جو زبر زیر پیش یا تنوین آئے گی اس کو کیا کہیں گے؟ اعراب الحرکات. جزاک اللہ. اور اعراب الحرکات کے بعد ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی کہ اگر واو نون یا نون الف تا آ جائے تو اس کو ہم کیا حالت کہیں گے؟ جمع ہے. اور اعراب اور واو نون یا نون الف تا حروف آ جائیں تو کیا بنے گا؟ اعراب الحروف. جزاک اللہ. اعراب الحروف. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی. اور یہ بھی علامت ہے اعراب الحروف جو آخر میں آتے ہیں کسی اسم کی علامت ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی. اچھا. ہم نے دیکھ لیا تھا وسعت، معرفہ یا نکرہ. جنس میں ہمارے پاس دو جنس ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث. جی. ٹھیک ہے نا؟ مذکر اور مؤنث. جی. ہمارے پاس عدد میں کتنے ہیں عربک میں؟ واحد، جمع اور ایک ایڈیشنل چیز عربک میں ہوتی ہے تثنیہ، دو. ٹھیک ہے کہ کا. جی جی. دو کا. اور حالت میں ہمارے پاس کتنی ہیں اقسام؟ 3. کون کون سی؟ رفع، جر اور نصب. جزاک اللہ. رفع میں آخری حرکت کیا ہوگی؟ رفع میں پیش. جزاک اللہ. نصب میں زبر. اور جر میں زیر. جزاک اللہ. ابھی آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو کافی کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوپ اس سے کوئی کانفیڈنس ہو رہا آپ کو؟ جی جی. کافی سارا مطلب سمجھ تو بہت اچھے سے آ رہا ہے اب اس کو آگے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اور یہی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے الحمدللہ جلدی کر لی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا تھا عالم کی جمع عالمین، مومن کی مومنون، طیبہ کی جمع طیبات. تو کون سی علامات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کے بعد یہ جمع آ جاتی ہے؟ اینا، اونا، آتن. ماشاءاللہ. اور یہ علامات ہمیں دو انفارمیشن دیتی ہیں. عدد کے لحاظ سے کیا بتاتی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ جمع. اور جنس کے لحاظ سے کیا بتاتا ہے؟ مذکر اور مؤنث. مذکر اور مؤنث. کون سا مذکر بتائے گا اور کون سا مؤنث؟ جو اینا اونا ہے وہ مذکر ہے، آتن مؤنث. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اور اگر ال لگ جائے شروع میں تو کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا. معرفہ بن جائے گا. اور معرفہ بننے سے عالمین و مومنون پہ کوئی فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا. لیکن طیبات پہ فرق آئے گا؟ جی. وہ ایک پیش ہو جائے گی. ایک حرکت رہ جائے گی. تو عالمین، مومنون، طیبات کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. تو نکرہ کا کیسے پتہ چلے گا؟ نکرہ کا آخر میں تنوین آئے گی. اگر ال آ گیا تو معرفہ ہے، ال نہیں ہے تو نکرہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا. طیباتن کے آخر میں گول تا ہے، یہ ہمیں کیا اشارہ کر رہا ہے؟ جنس کیا ہوگی؟ جنس طیبہ، طالبہ، جامعہ. جزاک اللہ. مؤنث. ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ. دیکھ لیں ابھی کل آپ کو شک یہ تھا کہ آپ کو نہیں آتا، آج آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ کافی کچھ آپ نے
گین کر لیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی سر. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ حرف جار بی ہے، من ہے اور لی ہے، یہ اپنے بعد والے اسم کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بدل دیتے ہیں. اس کی حالت کس میں لے جاتے ہیں؟ جر جار یا جر میں. نصب میں. جر میں، نصب میں نہیں، نصب تو زبر ہے نا، جر میں، زیر میں. جی جی. اب آپ دیکھیں باللہی زیر، بحمدی زیر، بسمی زیر، من الشیطانی الرجیم می، الحمد لی اللہ ہی. کلیئر ہوگی بات؟ جی سر. ٹھیک ہے. جی ابھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں اس کے پیچھے پورا ایک ویب ہے. جیسے کہتے ہیں نا مکڑی کے ویب کو آپ اگر ایک تار ہلائے تو پورا ویب ہل جاتا ہے. قرآن پاک کی آیات کی گرامر بھی ایک ویب ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی اس کے اندر تحریف کرتا ہے تو فوراً پکڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی انشاءاللہ اس ویب کو آپ آگے اور دیکھیں گے کہ یہ ویب کتنا سٹرونگ ہے. اچھا، ہم نے پڑھا تھا کہ رفع کی نشانی کیا ہے؟ پیش. دو پیش. کیا کیا حالت میں آ سکتا ہے؟ اگر ایک پیش دو پیش ہو تو ہم اس کو کہیں گے اعراب حروف. ایک اعراب الحروف. پیش پیش نہیں، پیش اعراب الحرکات. حرکا. اور اگر حروف آ جائیں اونا آتن اور آتو تو کیا ہوگا؟ اعراب حروف. پھر الجزاک. اعراب الحروف. اب نصب میں مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا؟ نصب میں زبر آئے گی. ایک زبر آئے گی اور تنوین کون سی ہوگی؟ تنوین دو زبر. دو دو زبر. زبر. تو نصب میں اعراب الحرکہ کیا ہوگی؟ ایک زبر یا دو زبر والی تنوین. کلیئر ہوگی؟ جی جی سر. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے جر میں بتائیں کہ جر میں کیا ہوگا اعراب الحرکہ؟ جر میں زیر ایک زیر، اور دو زیر. دو زیر، دو زیر تنوین، وہ ہو جائے گی جر میں. جزاک اللہ. دیکھیں ابھی آپ کو کل لگ رہا تھا نہیں آتا، لیکن آج الحمدللہ سب چیزیں آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی ماشاء اللہ. جی سر. اچھا، رفع میں تو اونا آتن تھا، تو نصب اور جر میں ایک ہی انداز ہے، وہ کیا ہے؟ ہم نے جبڑا کتابوں یا کتاب، یہ اون ہے. اونا ہے کتابوں، تو ایک دوسرا بھی ہوتا ہے جمع کتاب بے. بیں. بیں میں کیا آتا ہے؟ یہ نون. یہ نون. اینا. نصب جر میں کیا آ جائے گا؟ اینا. اینا. جزاک اللہ. اینا کس کے ساتھ آئے گا؟ مذکر کے ساتھ، مؤنث کے ساتھ؟ مذکر کے ساتھ. مذکر کے ساتھ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اور مؤنث میں کیا ہو جائے گا؟ آتن. آتن کیا بن جائے گا؟ جر میں کتابیں. چلا جائے گا. جر میں چلا جائے گا. آتن کس میں جائے گا؟ جر میں. تو کیا بنے گا؟ کتاب. نہیں، آتن. آتن 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 میں چلا جائے گا. جی. ٹھیک ہے نا؟ آتو بھی آتی میں، جر میں چلا جائے گا. نصب اور جر میں دونوں اوکے. زیر میں چلے جاتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ جی جی. میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. جی. رفع میں ایک پیش دو پیش اور اعراب الحرکہ. اور اعراب الحروف میں کیا ہوگا؟ اینا اونا آتن. نہیں، اعراب الحروف رفع میں اونا آتن آتی. نصب میں کیا ہوگا اعراب الحرکہ؟ نصب میں زبر اور دو زبر. زبر اور دو جزاک زبر. اللہ. دو زبر کو ہم تنوین بھی کہتے ہیں. اور جر میں کیا ہوگا؟ جر میں جر میں زیر اور دو زیر. ماشاءاللہ. ایک زیر اور دو زیر. دو دو زیر. زیر. اب نصب و جر میں اعراب الحروف کس شکل میں آئیں گے؟ مذکر میں کیا ہوگا؟ کتابوں این. اور کتاب
बे, बे, तो ईना, क्या आ जाएगा नस्ब व जर में? ईना, ईना, जजाकल्ला। और मन्नस में आतुन और आतू था, तो नस्ब व जर में क्या आ जाएगा? आती, आती, आतिन और आती, आती, जजाकल्ला। याद हो गया आपको? आप कह रहे थे कल मुश्किल है, ठीक है कि नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल है फिर भी एक दफा कर लेंगे, ये वो भी कल ये पर चलता रहेगा। फिर इंशाल्लाह। अभी आप जी देखेंगे ये इंशाल्लाह। इसकी एप्लीकेशन हम करते रहेंगे ना, ये सब चीजें इंशाल्लाह जी आपको याद आ जाएंगी, इस पे फिक्र ना करें, ठीक है कि नहीं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन, कोई चीज? जी। जी नहीं अभी तक तो ठीक है सर, बस थोड़ा सा याद हो जाए तो ये आप इंशाल्लाह। इसमें, आप मैंने बताया इसमें आपने रटना नहीं है, ठीक है कि नहीं? नहीं नहीं रटना नहीं है ये जी। प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह के 4 हफ्तों में, 4 into 4 16 डेज में आप नमाज भी जी क्लियर कर लेंगे, और तर्जमा भी आपका, ये अरेबिक ग्रामर भी इंशाल्लाह, ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है कि नहीं? इंशाल्लाह 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 जी। ये तो इससे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये चीजें होंगी। चलें।